یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر! وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے۔ موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل۔ تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل۔ وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں دو اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گروہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے۔ اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی، جیسے ایک جوتی کے دو جوتے، ایک جوڑے کے دو جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے۔ ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں۔ تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو بین السطور، تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا
کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے، کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے ایک جوتی کے 2 جوتے، ایک جوڑے کے 2 جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے۔ ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں۔ تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو بین السطور، تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیات تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتانا عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے، اور چھپایا حق، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے، اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ، مگر یہ یاد رکھ، ایک دن ندامت آنے والی